السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لاہور میں سعودی عرب کے تعلیمی اتاشے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے کاغذات اور جدہ یونیورسٹی کا ویزا اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کافی دیر تک کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر بولا، لیکن میں اس ویزے کو نہیں مانتا۔ میں نے پوچھا وجہ؟ اس نے کہا، تعلیم تو ٹھیک ہے مگر تمہارا تجربہ انڈسٹری کا ہے، تدریس کا تجربہ تو صفر ہے۔ جس کو پڑھانے کا کوئی تجربہ ہی نہ ہو وہ کیا پڑھائے گا؟ میں نے کہا، لیکن جدہ میں رئیس القسم نے میرا ٹیسٹ اور پڑھائی کا طریقہ کار دیکھ کر میری سفارش کی، پھر میرا ڈین سے انٹرویو ہوا، اس کے بعد یہ ویزا دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بولا، ضروری نہیں، اگر انہوں نے غلطی کی ہو تو میں بھی یہی غلطی کروں۔ میں نے کہا، سر یہ ویزا وائس چانسلر نے جاری کیا ہے جس کی پوسٹ وزیر کے برابر ہوتی ہے۔ وہ پھر مسکرایا اور بولا، مجھ کو ایسے 15 وزیروں کے کاموں کو چیک کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے کاغذات پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے اس سے مزید حجت کی تو اس نے کہا، جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو کون ویزا دیتا ہے۔ میرے ذہن میں اپنے پرانی کمپنی کے مسٹر فریڈک کے الفاظ گونجے، مسٹر رضوان، تم نوکری چھوڑ کر بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے، ان کا ہر وعدہ غلط ہوتا ہے، اور میں نے غصے میں جواب دیا تھا، یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مقدس ہیں، تم ان کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے کہا، ایک وقت آئے گا تم میرے الفاظ کو یاد کرو گے۔ شاید کہ وہ وقت آ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 2 اور چکر لگائے ہوائی جہاز سے، اور ہر بار اتاشی کا وہی جواب تھا کہ جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑا سخت وقت تھا، نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔ 2 مہینے بے روزگاری کے ہو چکے تھے۔ میں سخت ٹینشن میں بیٹھا ہوا کہ بیل بجی، دروازے پر ٹین ڈبے والا موجود تھا، کوئی 70 سال کا ہوگا، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، میلا کچیلا پیوند لگے کپڑے، پسینے میں نہایا ہوا۔ کہنے لگا، صاحب 10 سال ہو گئے ہیں ان گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے، آج پہلی بار کسی کے گھر کی بیل بجائی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں بولو۔ کہنے لگا، یہاں نہیں، وہاں نیم کے پیڑ کے نیچے چبوترے پر بیٹھ کر آرام سے بات کرنی ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا، میری اکلوتی بچی کی شادی ہونے والی ہے، شادی میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، مگر میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ آج کل کام بہت مندہ ہے، کئی لوگوں سے ادھار مانگا، سب نے انکار کر دیا۔ کل رات بہت دیر تک مسجد میں رویا اور دعا مانگی تو رات میں خواب میں آپ کی گلی اور گھر نظر آیا، اور آواز آئی کہ ان سے جا کر مانگ لے، اس لیے صرف آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور ہنسی بھی آئی کہ لوگ کیسی کیسی 420 کرنے لگ گئے ہیں۔ میں نے اظہار مذاق میں پوچھا، کتنے پیسے کی ضرورت ہے؟ صاحب بولے، سادگی سے رخصتی کرنی ہے، زیور تو میں اپنی بیوی کا چڑھا دوں گا، مگر 5-6 جوڑے اور شادی کا کھانا تو کرنا ہوگا، کوئی 30,000 کا خرچہ ہوگا۔ میں نے سوچا، 50,000 تو صرف دلہن کے بیوٹی پارلر میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ یہ رقم میرے لیے بہت معمولی تھی اگر میں باہر کام کر رہا ہوتا، مگر اب اس بے روزگاری میں یہ میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ خاموش سا ہو گیا۔ وہ بولا، صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میرے محلے والوں سے پوچھ لیں، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے، میں غریب ضرور ہوں مگر میں ایماندار ہوں، قسطوں میں آپ کی رقم کو لٹا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے اور چہرے پر بیچارگی اور لجاجت۔ اور پھر بولا، میں کبھی بیل نہ بجاتا اگر یہ خواب نہ دیکھتا۔ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا، کہیں پڑھا تھا، جب تنگی ہو تو خدا سے تجارت کیا کرو، وہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ 30,000 روپے دینے کا مطلب یہ تھا کہ اب واپسی کی امید نہیں تھی۔ خیر میں گیا اور 30,000 روپے لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اس نے میرے ہاتھ چوم لیے اور رونے لگ گیا۔ کوئی 15 دن بعد پھر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے غصے سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ بولا، ہاں، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، ظاہر ہے، پہلے خواب دیکھا تھا تو بیل بجائی، اب پھر خواب دیکھا ہوگا تو بیل بجائی ہے۔ جلدی بتاؤ، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ کہنے لگا، صاحب کل عشاء کی نماز پڑھ کر بڑی دعا کی کہ مولا قرض تو دلا دیا ہے، اب ادائیگی میں بھی مدد کر دے، اور سو گیا۔ پھر آپ کا گھر نظر آیا اور آواز آئی، تیرا قرض ادا کر دیا گیا ہے، جا کر بتا دے کہ اس کا کام بھی کر دیا گیا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے تم سے کون سا قرض وصول کرنا تھا۔ پھر کمرے میں آ کر میں کافی دیر تک سوچتا رہا۔ پھر والدہ سے مشورہ کیا تو وہ بولی، تم کل ہی لاہور جاؤ، ہو سکتا ہے قدرت کوئی راستہ نکال دے۔
میں نے تنگ ہو کر کہا 3 بار تو جا چکا ہوں، وہ بس ایک ہی بات کہتا ہے، جب تک میں اس سیٹ پر ہوں دیکھتا ہوں تم کو ویزا کون دیتا ہے۔ اب تو اس کو میرا چہرہ بھی زبانی یاد ہو گیا ہوگا۔ والدہ نے کہا میں پیسے دیتی ہوں، تم اللہ کا نام لے کر جاؤ تو صحیح، کچھ لوگ خدا کے بہت قریب ہوتے ہیں، یہ بات عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ خیر میں اگلے دن لاہور پہنچا، موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے عطاشی کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا کرسی پر ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہاں تو ایک اور صاحب ہوتے تھے۔ بولا ہاں، ان کو 1 ہفتہ ہوا، واپس وزارت خارجہ بلا لیا گیا ہے اور میں نے چارج سنبھال لیا ہے۔ میں نے اس کو کاغذات دکھائے، وہ بولا آپ بہت لیٹ آئے ہیں، اب تو یونیورسٹی کھلنے میں چند دن رہ گئے ہیں۔ پھر اس نے سیکرٹری کو بلایا کہ پرسوں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، یہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں، فوراً ٹکٹ بناؤ، پاسپورٹ پر ویزا لگاؤ اور سالانہ ہاؤس رینٹ میں 1 ماہ کی سیلری کا چیک بنا کر لاؤ، اور سنو چائے بھی بھجوا دینا۔ میں ایک لمحے کے لیے گمسم سا ہو گیا، قدرت اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ پرانے عطاشی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، اوپر والے نے اس مغرور شخص کی کرسی چھین لی تھی، کیا صرف میرا کام کروانے کے لیے؟ پھر موسم پر میں نے گفتگو شروع کی، بتایا کہ بہت موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے آنے میں اس نے بڑی شائستگی سے اردو میں جواب دیا کہ آپ لوگ بہت بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو ایسے موسم کو ترستے ہیں۔ مجھ پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ اس کی اردو سن کر میرا حیران چہرہ پڑھ کر وہ ہنسا، بولا میں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، پاکستانی ایک ذہین، محنتی اور بڑی مہمان نواز قوم ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، خاص طور پر استادوں سے۔ چائے ختم ہو گئی تھی، پاسپورٹ، ٹکٹ اور چیک میرے ہاتھ میں تھا۔ مجھے ٹین ڈبے والے کے خواب کے الفاظ یاد آئے کہ تمہارا قرض ادا کر دیا گیا ہے، لیکن ایسی ادائیگی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ معزز ناظرین، دیکھا آپ لوگوں نے غریب لوگوں کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظیم کامیابی سے نوازا۔ ہم سب کو چاہیے کہ سفید پوش لوگوں کی دل کھول کر خدمت کریں تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے بھی راضی ہو جائے اور یہی وسیلہ کل قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ جس طرح ہمارے ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، غریب لوگوں کا جینا دو بھر ہو گیا ہے، اسی سلسلے میں سفید پوش لوگوں کے لیے 1 مہینے کا راشن ان کے گھر تک پہنچائیں۔ یقین رکھیں وہ اتنے میں راضی ہو جائیں گے اور وہ لاکھوں کروڑوں دعائیں بھی دیں گے آپ کو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔